آج کا زبور ایک دکھی آدمی کا اقرار ہے۔ یہ ہمیں خود پر قابو پانے کی اہمیت کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں اپنی خاموشی کو توڑنے اور ہمیں بچانے کے لیے خدا کو پکارنے کی دعوت دیتا ہے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں تو خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے اور وہی کرے گا جو ہمیں واپس لانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ زبور ہمارے اندر اس بات کی بیداری بھی پیدا کرتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہماری زندگی اور اس میں موجود سب فنا ہو جانا ہے، لیکن ہمارے مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھولا۔ خداوند کی زندگی بخش پاک کلام میں سے زبور نمبر 39۔ میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی، اور میرا غم بڑھ گیا، میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی، تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ دیکھ تو نے میری عمر بالش بھر کی رکھی ہے اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ در حقیقت انسان سایہ کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں، وہ ذخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ اے خداوند اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے۔ مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے، احمقوں کو مجھ پر انگشت نمائی نہ کرنے دے۔ میں گونگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے اپنی بلا دور کر دے، میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتیلے کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا۔ میری آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیری حضور پردیسی اور مسافر ہوں، جیسے میرے سب باپ دادا تھے۔ مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ رحلت کروں اور نابود ہو جاؤں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ بڑی برکت ہو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔